بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، واجب التکریم، علماء کرام، بزرگان دین، معززین علاقہ، نوجوانوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ایک طویل عرصہ کے بعد دریا خان میں آپ کے اس خوبصورت دارالعلوم میں حاضر ہو کر دل گارڈن ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ باغ مسکرا تو دے، تھوڑا سا اسمائل پلیز۔ ماشاءاللہ۔ کتنے پیارے چہرے ہیں، دیکھیں تو صحیح، سبحان اللہ۔ سبحان ان پیارے چہروں کے ساتھ پیاری زبان سے پیارے اللہ کا نام لیجئے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسکراہٹ دیجئے مہمان کو، بہترین صدقہ ہے۔ صدقہ دیجئے، ذرا مسکرائیے۔ سبحان اللہ۔ جو خوش ہے وہ تو مسکرا دیں، چلے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد اویس صاحب دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا سے بڑے خوبصورت انداز میں مدارس دینیہ کی عظمت کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے، مدارس دینیہ کی اہمیت کو اجاگر فرما رہے تھے، اور انشاءاللہ میرے بعد وطن عزیز کی ایک خوبصورت اور توانا آواز، میری مراد مبلغ ختم نبوت، قادر الکرام، فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی محمد رضوان عزیز صاحب۔ ماشاءاللہ۔ نام بھی عزیز ہے، ویسے بھی عزیز ہیں، ہمیں بھی عزیز ہے دل و جان سے، ماشاءاللہ۔ بہت پیارے ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ میں بھی میں انہوں نے عزیز ہوں، مینوں عزیز، تو سارے سانوں عزیز ہیں ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے اور حضرت مفتی صاحب کے درمیان بالکل حائل نہیں ہوتا۔ یہ جو منظر میں دیکھ رہا ہوں نا، میں کافی دیر سے سٹیج پہ دیکھ رہا ہوں، یہ بڑا پیارا منظر ہے بھائی جان۔ یہ منظر، یہ دیکھیں، یہ والا جو منظر ہے نا جی، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں مدارس کیا کرتے ہیں، یا دیکھیں آپ بالکل خالی الذہن بچے جو کچھ بھی نہیں پڑھے ہوتے ان کو یہاں بھیجتے ہیں، وہ آپ کو حافظ بنا کے واپس دیتے ہیں، سبحان قاری بنا کے آپ کو دیتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی مع تجوید۔ ایسی ہے اللہ۔ ایسے ہی بالکل۔ کیا بات ہے۔ تو اللہ کریم ان اداروں سے محبت رکھنے والوں کو بھی خوش رکھے، آمین۔ ان اداروں کو چلانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے، آمین۔ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور ان کی طرف تھوڑا سا بھی یوں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ عظیم مراکز ہیں، یہ ہیں تو ہم مسلمان ہیں، سچی بات۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ علماء کا سایہ قائم رکھے۔ بہرحال میں انشاءاللہ آغاز کرتا ہوں، تو کیا سنائیں آج آپ کو؟ کچھ فرمائیں، کچھ تسی سناؤ، کچھ میں سنانا انشاءاللہ۔ آپ نے پہلے پڑھ گئے ہمارے نعت خواہ حضرات، سب پڑھ گئے ماشاءاللہ۔ وہ سب جگائیں گے آپ کو، میں نے تو پڑھنا ہے سکینہ نازل ہوگی۔ مجھ سے یہ توقع نہیں رکھنے کہ ادھر ادھر کام ہوگا، وہ نہیں ہوں بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ بس یہ ہے کہ بس محبت سے سنیے گا، کچھ باتیں محبت سے کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال آغاز کرتے ہیں جلدی سے، تھوڑا سا ذکر کر لیں تاکہ ماحول بن جائے۔ ہے آپ کا موڈ ہے بالکل یار، آپ تھوڑا سا بولیں۔ یہ بڑی محنت سے ایسے پروگرام رکھتے ہیں یہ ادارے مدارس، بڑی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ تھوڑا سا جاگیے، پتہ چلے کہ ماشاءاللہ ایک مذہبی اجتماع ہو رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے، 2-3 شعر ذکر کے کر لیں، پھر نعت شریف۔ بالکل۔ آپ کا موڈ ہے، آپ کے موڈ پہ چلتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی دیکھتے ہیں، ہم نے علماء سے سنا ہے، دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ یہاں سراکی ہے، سراکی تو بولتے ہیں، سراکی بولتے ہیں یہاں علاقے میں، سراکی بولتے ہیں اسے۔ اچھا، میں نے کہا علماء سراکی آگئی، میں تو حیران ہو گیا۔ اچھا، بہرحال وہ بھی میں پڑھتا ہوں۔ تو حدیث پاک میں سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اتنی محبت سے ذکر کیجئے کہ اللہ بھی راضی ہوں اور ہمارے دل بھی خوش ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ آئیے سکون پاتے ہیں، شریک ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله دریا خان کے دریا دل لوگ بیٹھے ہیں فرزندان توحید بیٹھے ہیں موحدین بیٹھے ہیں اتنی محبت سے اللہ کا نام لیجئے کہ اللہ راضی ہو جائے اتنی سردی نہیں ہے کہ آپ کی آواز سٹیج تک پہنچتے پہنچتے منجمد ہو جائے اللہ کا نام لیجئے ایمان کو حرارت ملتی ہے شرمائیے نہیں بچے بزرگ جوان مل کے پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور دارالعلوم والوں ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اہل بیت نے جانوں کے نذرانے دیے اپنے بچوں کو ذبح کروایا لیکن قرآن کا دامن نہیں چھوڑا کلمہ کو نہیں چھوڑا سنیے گا حسین پاک سے کہ کچھ بچا بھی ہے حسینی بولے سبحان اللہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور دریا خان والوں شاعر مشرق علامہ مرحوم بھی جذبے میں آتے ہیں میں خود بھی ذوق والا ہوں ذوق والوں کو پسند کرتا ہوں مفکر اسلام نے بھی قلم اٹھایا الفاظ نہیں موتی بکھیرے ہیں ذوق والے سن لیجئے پڑھنے لگاؤں لکھتے ہیں خودی کا سر نہانا
الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ پسا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند فصل گلو لالا دریا خان والو فصل گلو لالا علامہ مرحوم نے لکھا میرا تخیل علامہ مرحوم نے سوچا ہوگا اسے مسجدوں میں ہی نہیں پڑھیں خانقاہوں میں ہی نہیں پڑھیں درسگاہوں میں ہی نہیں پڑھیں مکاتب مدارس میں ہی نہیں اسے گلیوں میں بھی پڑھیے مکانوں میں بھی پڑھیے دکانوں میں بھی پڑھیے بازاروں میں بھی پڑھیے کھیت کھلیانوں میں بھی پڑھیے اس کا کوئی موسم نہیں ہے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک شعر اور سن لیجئے اگرچہ بت غیر جماعت کی آستینوں میں بت پالے ہوئے ہم نے یہاں کا نہیں پتا ہمارے ہاں کہیں برادریوں کے بت کہیں لسانیت کے بت کہیں علاقائی بت کہیں روپے پیسے کے بت کہیں زر زمین کے بت کہیں منصب کے بت نہ جانے کون کون سے بت پال رکھے ہیں علامہ مرحوم دعوت فکر دیتے ہیں سنیے گا اگرچہ بت غیر جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اللہ کے ذکر کے بعد اللہ کے حبیب کا ذکر محبت سے درود پاک پڑھیے بڑی جلدی چند اشعار نعت کے اور یہ جو سرائکی نعت کا کہا گیا ہے یہ بھی پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ جلدی جلدی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ملادہ فرمائیے اللہ تعالیٰ بہت نوازے از مولانا مفتی غلام مصطفیٰ صاحب از مولانا ذیشان صاحب کو بڑے 20 سال تا ہوگا 15 سال نہ ذرا کوئی نہیں ہون 15 سال بعد پھر بلاؤ گے نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت ایسے ہی ہے نا چلے ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مفتی صاحب اللہ تعالیٰ سلام علیکم 15 سال بعد حضرت دریا خان چ آیا اللہ تعالیٰ خوش رکھے کہ شاید درمیان میں آیا ہوں مجھے ذہن میں نہیں آ رہا بہرحال یہاں پہ بڑی خوبصورت محافل ہوا کرتی تھی مولانا غلام مصطفیٰ صاحب اور یہ دوسرے احباب تو وہی رونقیں مجھے دوبارہ نظر آئی لیکن اس ادارہ کو دیکھ کے بڑی خوشی اللہ حضرت اس کو اللہ تعالیٰ
قیامت تک آباد رکھے، اس کے فیض کو عام فرمائے، پورے علاقہ میں عام فرمائے۔ تو ایک خوبصورت نعت ہمارے ماشاءاللہ بزم حسان بکھر کے ذمہ دار ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، بڑی فکر مندی کے ساتھ اس پروگرام کے حوالے سے رابطہ میں رہے۔ بہرحال ایک خوبصورت نعت سنیے گا، ذوق والوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ کیا لکھتا ہے شاعر کہ یہ دل سو جاؤ سو جاؤ سبحان اللہ، ایک کام کر لیجئے، یا سو جائیں یا جاگ جائیں، درمیانی راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا سو جاؤ، سوتے ہو سنائیں گے انشاءاللہ، ہماری تو ڈیوٹی لگائی اللہ نے، ہم نے تو پڑھنا ہے جانا ہے، لیکن جب ذوق والے ملتے ہیں تو انہیں یاد کرتے جاتے ہیں سفر میں۔ ہاں اس لیے میں چاہتا ہوں آپ ہمیں یاد کریں، ہم آپ کو یاد کریں، لیکن یہ یادیں دین کی نسبت سے، آقا کی نعت کی برکت سے۔ ہاں ملاحظہ فرمائیے، دل والے متوجہ ہو جائیں۔ بڑی جلدی پڑھوں گا ترتیل کے ساتھ، لیکن پہلے تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اس میں اظہار کرنا ہے، اقرار کرنا ہے، ہم دل والے ہیں اور دل کی باتیں سچی ہوا کرتی ہیں۔ سنیے گا، کیا اقرار کرنا ہے کہ آقا ہم آپ کی ختم نبوت سے باوفا رہیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بس اس میں اظہار یہ کرنا ہے، آقا ہم آپ کی ذات سے باوفا رہیں گے، آپ کی سنتوں سے، آپ کی تعلیمات سے باوفا رہیں گے۔ نعت سنیے گا کہ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا۔ دریا خان والوں اقرار کیجئے کہ آقا ہم آپ کے تھے، آپ کے ہیں، آپ کے رہیں گے انشاءاللہ۔ مل کے پڑھیے، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا۔ اور کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دے، کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دے، کیا کہ میرا تھا یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا، میرا تھا یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ اور جو نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، جو نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، بہتا تھا یہ بہتا ہے، یہ بہتا ہی رہے گا، بہتا تھا یہ بہتا ہے، یہ بہتا ہی رہے گا۔ مل کے تیرا تھا یہ تیرا
تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا اور جو چادر رحمت ہے گناہگار کے سر پر جو چادر رحمت ہے گناہگار کے سر پر سایہ تھا یہ سایہ ہے یہ سایہ ہی رہے گا سایہ تھا یہ سایہ ہے یہ سایہ ہی رہے گا آقا کی ختم نبوت کے عظیم گواہ کون صحابہ تو ہیں کوئی شک نہیں لیکن صحابہ میں سب سے عظیم گواہ یہ محبت کا تعویذ ہے حضرت انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں سنیے گا بڑی جلدی پڑھ رہا ہوں مفتی صاحب بیٹھے بس چند منٹ انشاءاللہ ایک سرائکی تھا پنجابی ایک پنجابی میں ایک سرائکی میں عرض کر رہا ہوں آقا کی ختم نبوت کے عظیم گواہ صحابہ میں کون چلو پڑھتا ہوں ذرا سنیے گا عوامی انداز میں سرائکی میں پہلے اس انداز میں ابراہیم بھائی پہلے سرائکی میں پڑھیا پنجابی میں اس انداز میں پڑھ رہا ہوں ذرا سنیے گا شاعر لکھتا ہے کیا کہ مسند رسول دینو مسند رسول دینو صدیق نے سجایا سبحان اللہ صدیقی بولے سبحان اللہ مسند رسول دینو صدیق نے سجایا مسند رسول دینو صدیق نے سجایا ہر ویلے آقتے ہیں ہر ویلے آقتے ہیں تن مرت دھن لٹایا مسند رسول دینو صدیق نے سجایا اور علماء بیٹھے کہانیاں نہیں سنا رہا اے شرف بھی کسے دے حصے کدی نہیں آیا اے شرف بھی کسے دے حصے کدی نہیں آیا صدیق نے نبی نو ہے موڑھیات چایا صدیق نے نبی نو ہے موڑھیات چایا مسند رسول دینو اللہ اکبر بندہ متصر اللہ اکبر محبت سے کہہ دینا ہدیہ دے دیا سبحان اللہ ہدیہ آیا ہے ایک بندہ ماشاءاللہ کسی نے تو محبت کی تھی آپ بھی کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں اس کی تما نہیں ہے ہرگز تما نہیں ہے کہ جمع بھی نہیں ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے تھوڑا سا مسکرا دیں بس ایسے دل میں جب بات آئے میں کہہ دیتا ہوں صرف اس لیے کہ تھوڑا سا آپ مسکرا دیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اچھا شعر سنی اللہ اکبر اللہ دو ہو گئے کہہ دو سبحان اللہ سنیے گا بڑا پیارا شعر سنانے لگا ہوں علماء کی موجودگی میں دعائیں لینا چاہتا ہوں کہ ہجرت دی رات عابد دوواں دے بخت جاگے ہجرت دی رات عابد دوواں دے بخت جاگے ہجرت دی رات عابد دوواں دے بخت جاگے حیدر نو غیث لایا حیدر نو غیث لایا صدیق نو جگایا حیدر نو غیث لایا
صدیق نو جگایا مسند رسول دے مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر لوٹا یا جس نے اپنا گھر ابو بکر مسند رسول دینوں ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں بڑی جلدی جا رہا ہوں منزل کی طرف اختتام کی طرف صحابہ کو بھی مانتے ہیں اہل بیت کو بھی مانتے ہیں بے شک مانتے ہو تسی جی ہاں سارے مانتے ہیں ایک شعر سن لیجئے سنیے گا اکثر پڑھتا ہوں آپ کو بھی سنانے لگا ہوں سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ان کی شان میں ایک شعر پڑھا اور ایک شعر خلیفہ چہارم سبحان اللہ سبحان اللہ اسد اللہ علی شیر خدا سبحان اللہ حسنین کریمین کے بابا بھی بہادر بیٹے بھی بہادر سبحان اللہ اور ہم ان کے پیروکار سنیے گا پڑھنے لگاؤں علی کے چاہنے والوں سبحان اللہ کے دل کالے نہیں ہوتے علی والے کہے سبحان اللہ کون کہتا ہے ہم اہل بیت کو نہیں مانتے غلط کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کے بنا ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا آئیے علی والے مل کے پڑھیں علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 بڑی جلدی پڑھنے لگا ہوں جانے لگا ہوں سریکی میں کہا ہے ایک شعر سن لیجئے بلکہ ایک شعر ان کے لیے بھی سنے نا جن کے لیے یہ محفل سجائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو روشن چہرے اللہ کی قسم ہم سو رہے ہوتے ہیں یہ اٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں فجر سے پہلے ہم عشاء کے بعد سو جاتے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں ولی یہ ہیں اللہ کے ولی دیکھنے ہو تو یہ ہیں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ولی ملے اللہ کے ولی ہیں یہ بھائیوں جو سارا دن قرآن پاک پڑھتے ہیں مہمانان رسول ہیں ان کے اعزاز میں خاکی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا ایک دو شعر پڑھتا ہوں کہ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام اور ان کے والد بیٹھے ہوں گے مجمع میں ان کے لیے پڑھنے لگا ہوں کہ جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ قرآن ہے حافظ قرآن کا ماں باپ عالی شان ہے حافظ قرآن کا ماں باپ عالی شان ہے ہو رہا ہے ان کی خاطر شہنشاہی التزام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام ان کے سر پہ جو سنہری تاج رکھے گا خدا ہوگا سورج سے زیادہ روشنی میں
پرزیا ہوگا سورج سے زیادہ روشنی میں پرزیا سب کہیں گے آ رہے ہیں سب کہیں گے آ رہے ہیں یہ محمد کے غلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام حافظ قرآن یہ قرآن پڑھتے جائیں گے نور کی سب سیڑھیوں پہ خوب چڑھتے جائیں گے نور کی سب سیڑھیوں پہ خوب چڑھتے جائیں گے حور و غلمان مقدس دیں گے جھک جھک کر سلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام آخری منٹ ہے میرے دائیں بیٹھے ہیں سنیے گا سرائکی میں کیا لکھتا ہے شاعر کہ چپ ہوئے یا اللہ سبحان اللہ لاؤ سبحان اللہ یہ آقا کے بارے میں مدنی کریم کے بارے میں کہ ہمارے آقا چپ رہیں یا بولیں کیا منظر ہے سنیے گا کہ چپ ہوئے یا اللہ سوجھلا چپ ہوئے یا اللہ سوجھلا چپ ہوئے یا اللہ سوجھلا سائیں دی ہر ایک ادا سوجھلا سائیں دی ہر ایک ادا سوجھلا چپ ہوئے یا اللہ سوجھلا اور آگے چلیے جگ اندھارے دے وچ سائیں دی آمد جو تھئی جگ اندھارے دے وچ سائیں دی آمد جو تھئی جگ تے ماندا نغا سوجھلا جگ تے ماندا نغا سوجھلا چپ ہوئے یا اللہ سوجھلا اور آخری شعر سنیے گا بڑا پیارا شعر ہے اس نعت کا مجھے بہت پسند ہے سرائکی میں ہے لیکن دیکھیے گا انداز مٹھ مٹی دی جو بھر کے بھکائی مصطفیٰ وہ منظرنامہ سوچئے مٹھ مٹی دی جو بھر کے بھکائی مصطفیٰ رول گیا کفر دا سوجھلا رول گیا کفر دا سوجھلا چپ ہوئے یا اللہ سوجھلا تاجدار ختم نبوت اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے غلطی کو معاف فرمائے دارالعلوم کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے اس کے فیض کو عام فرمائے اساتذہ کو منتظمین کو محبت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ